فرقے واریت اگر ذہنوں میں موجود ہے، وہ تو ہے ذہن کے اندر، جب تک کہ شیعہ سنی مسئلے کا واقعی کوئی حل نہ ہو، اور واقعی حل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ایسے تمام مطبوعات پر پابندی لگے جن میں صحابہ کرام پر، ازواج مطہرات پر رقیق حملے کیے گئے۔ وہ کتابیں یہاں ملتی ہیں، ڈنڈلے سے چپتی ہے، وہ جو کچھ ہے بکواس کرتے ہیں لوگ۔ جب تک جڑ ختم نہیں ہوگی، اب ظاہر بات ہے کہ کوئی سنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا حضرت فاطمہ کی شان کی گستاخی کر سکتا ہے؟ کیا حضرت علی کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ کیا حضرات حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں کوئی بات کہہ سکتا ہے؟ ان کی محبت وہ ہمارے لیے جزو ایمان ہے، لیکن وہ کرتے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ پر، حضرت ابو بکر پر، حضرت عمر پر تو شدید ترین، حضرت عثمان پر شدید ترین، اشد ترین، یہ سب کچھ کر اب کیا کیا جائے؟ جب تک کہ اس کا معاملہ جو ہے کوئی، وہ ایک دفعہ جو بنی تھی کمیٹی نواز شریف صاحب نے بنائی تھی، اس میں بیک آؤٹ کر گئے جو شیعہ تھے اور کچھ بریلوی بھی، تو وہ ناکام ہو گئی۔ ورنہ اس میں جو میں نے تجویز پیش کی تھی کہ اس کے اوپر 14 سال کی سزا ہونی چاہیے کم سے کم، اگر جو بھی خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ان کی شان میں گستاخی اور نازیبہ باتیں ہوں، اگر آپ نبی کے شان میں توہین کرنے پر سزائے موت دینے کو تیار ہیں، تو صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، دین نام ہے ما انا علیہ واصحابی، میرے اور میرے اصحاب کا طریقہ جو ہے وہ اسلام ہے، تو ان کے تحفظ جو ہے ان کی بھی ہونی چاہیے، ان کی عزت کا اور ناموس کا۔ لیکن یہ کہ جب تک یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نام بدل جائیں گے، ٹائٹل بدل جائیں گے۔ وہ پھوڑا جو ہے یہاں نکلا تھا، یہاں آپ نے پولٹس باندھ کے اس کو پھوڑ دیا، بہ گیا مواد، وہ پھوڑا کہیں اور نکل آئے گا، اس لیے کہ اندر ڈائبٹیز ہے، آپ کو تو شوگر کا مرض لاحق ہے، تو پھر تھوڑا ادھر نہیں تو ادھر، ادھر نہیں تو ادھر نکلے گا، تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ ایک شخص کا کارنامہ، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر تباہ ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تار۔ اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنہ گر۔ آج اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ چلوایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہے، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار، انکارنیشن آف گاڈ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے۔ نمبر 2 اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ تو اول گوشت حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو غاصب ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت وہ خاص طور پر۔ پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا، پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ 2 گھرانے ایک دوسرے کے بدلے مقابل تھے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ۔ ہمارے پنجاب میں قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شامت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے پڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتا ہے۔ قبیلہ ہے یہ وٹو قبیلہ، تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، بہت سے گھرانے تھے۔ تو جوٹی کے 2 گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپلش تھی، مقابلہ، مسابقت، اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی۔ اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے۔ تو ان کے اندر یہ مسابقت تھی، لیکن چپلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے۔ پر اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم، یہ غاصب تھے۔ اس سے پہلے 2 خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے۔ حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے، چھوٹا قبیلہ تھا، حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا۔ یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپلش بنو ہاشم سے تھی، اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت میں بھڑکا ہے۔ یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا، اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی، کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو
کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ، اس نے یہ کیا، وہ غبن کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پاٹ رہا ہے، اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں سے تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ انہوں نے ایسا اٹھایا، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع نشر و رسائی تھے نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگ و باغ لا کر تراور درخت بن گئے۔ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیں؟ حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، رد کر دیا۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، حضرت علی سے کہا گیا، اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ہلاک۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے۔ 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب رک گیا، انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی نا، اب تو اندر ہی آپسی میں تو اگر دستوں گریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتا، وہ توسیع کا عمل ہو گیا۔ اور یوں سمجھئے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو، بھرا ہوا ہو لوڈنگ، اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے، انکلائن پر آسان کا خطرہ ہوتا ہے وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے، اور پہاڑی علاقوں میں آپ کو معلوم ہے ذرا پیچھے چلے جانے کا مطلب جو ہے بہت خطرناک جو ہے نتیجہ نکل سکتا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں ایک کام یہ کیا، اب اس کی کیا مصلحتیں تھیں یہ تو انہی کے لیے ہوگا، ہم قیاس کر سکتے ہیں، میں اس قسط میں نہیں جانا چاہتا۔ ابھی تک خلافت کا مرکز تھا مدینہ منورہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کے حضور مدفون تھے، لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ۔ اچھا، اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا، وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو عبور کر کے جانا ہوتا ہے۔ کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ہے ایران کو، عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ، اور پھر ایران و خراسان اور ہندوستان کا راستہ جا رہا ہے، وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے، شام کی طرف اور ترکی کی طرف، اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا، جو شمالی افریقہ کو بھی آسان تھا۔ بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز نہیں بنا، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ عنہ۔ اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں، بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفت و شنید ہو رہی تھی، حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا۔ این اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا، ہم سب قاتل عثمان، لو ہم سے بدلہ کاس لو، اور انہوں نے کیا کیا، جاتے ہی جنگ چھیڑ دی، جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو، اس کے سلاوت کو چارہ کار ہوتا ہی نہیں۔ ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید، جن میں 2 عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ صورت تھی، سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے، قطعاً نہیں، ان کا صرف ایک دعویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو
یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو، ہم اس سے قصاص لیں گے۔ اس لیے کہ قبیلہ بنو امیہ کا تھا اور حضرت ابی معاویہ بنو امیہ میں سے، تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان۔ لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا تم پہلے میری بیعت کرو، میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکوں۔ لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے مجھے گھر پر بڑھا دیں گے، اس لیے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے۔ بہرحال ایک عجیب الجھاؤ، ایک ڈائلیما تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیحدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک خارجی ملزم ابن ملجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، امرہم شورا بینہم، تم اپنے باہمی مشورے سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے، میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے، ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا؟ نہیں، یہ نہیں کہا۔ حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، عبداللہ ابن عمر کو، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اسے تو طلاق دینے میں نہیں آتی تھی، انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا، انہیں طلاق دینے تک نہیں آتی، تو میں اسے صدقہ بنا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں تھی، کہیں حرام نہیں، نہ کتاب و سنت میں، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کہیں قرآن مجید میں۔ تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، خلافت ان کو سپرد کر دی۔ دیکھیے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں، اور تبھی 30 سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت کی 30 برس رہے گی پھر ملوکیت آئے۔ تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کیا، اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن سے جو بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے، یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقینی۔ بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت ان کے حوالے کر اور کچھ شرائط تھی اللہ حضور کی، تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کراتا، اور سبائیوں نے انہیں تانے دیے، یا عار المومنین، اے مومنوں کے لیے موجب عار، موجب شرم، تم نے بزدلی دکھائی، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر دیا، تم نے بزدلی دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ۔ اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہاں اس میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت حدمت کے ساتھ کہا تھا، اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں اور پوری طریقے سے قائم ہوں۔ میرا مستقل موقف یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آئیں۔ لیکن یہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا، ختم کر دیا گیا۔ یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مصلحت دیکھی گئی ہے، اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا، کیونکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں، صاف بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا۔ بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں جناب، دور ملوکیت تو 20 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، شروع ہو چکی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال میں وہ دور ملوکیت کے شمار مارا۔ انہیں کسری العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسریٰ جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسری العرب کہا گیا، عرب کا کسریٰ ہی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ حضور کے برادر نسبت بھی ہے، حضور کے صالح، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی۔ پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے، وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو، ان میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ تو کلہم عدود، صحابہ سب کے سب نیک نیت تھے
اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، نیت کی خطا تھی، نیت کی غلطی۔ اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں طعن ہے، حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے۔ 3 جگہ جو قرآن میں آیا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو کیا تزکیہ کیا؟ اگر ان کے قریب ساتھی جو تھے، اگر ان کے اندر بھی بدنیت تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو پھر کیا تزکیہ کیا؟ لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز ہے۔ شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں، برادر نسبتی ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتاب اللہ کے کلام تھا۔ البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کا دور خلافت میں راستہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور۔ یہ میں نے عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی، شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے، میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اسلام قائم ہو گیا، جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا۔ تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی، البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا۔ اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان، یہ ایک چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا، تو جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے چیز قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا۔ ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اس سے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت پہ قائم رہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی تھی۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سال ہیں وہ پورے امن، سکون، اطمینان، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی اختلاف، کوئی باہمی خانہ، کچھ 20 سال، یہ بھی تاریخ کی بڑی چشم کشا حقیقت ہے جو عام طور پر لوگوں کے لیے نہیں۔ سبائی بھی دبتے رہے، حضرت امیر معاویہ کی حکومت اتنی مضبوط تھی، کنٹرول، کہ ان کو کچھ سر اٹھانے کا موقع موجود تھے دبکے، جیسے کہ میں نے کہا ریولوشن کے آخری مرحلے پر آ کر جو مخالفین ہیں وہ دب جاتے ہیں کہ پھر دیکھیں کہ موقع ملے گا تو پھر لیں گے، اسے حساب سے کام۔ 20 سال رہے ہیں پورے امن کے، 10 سال کے بعد یعنی درمیان میں ہے حضرت امیر معاویہ کا عہد خلافت۔ ایک صحابی جو کہ بزرگ صحابہ میں سے ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امیر المومنین کتنی بڑی خانہ جنگی رہی تھی مسلمانوں کی آپس میں، اور اب بھی اگر آپ کسی کو نامزد کیے بغیر چھوڑ گئے امت کو تو پھر خانہ جنگی ہو جائے گا۔ 1 لاکھ اس وقت جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، نہ معلوم اب کتنے ہیں، لہذا آپ اپنی زندگی ہی میں نامزد کر دیجئے کسی کو خلیفہ ولی عہد بن۔ حضرت امیر معاویہ نے ابتداءً جو ہے انکار کیا نہیں، لیکن ان کے دلائل ایسے تھے وزنی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات صحیح تھی جو مغیرہ بن شعبہ نے کہی، اس لیے کہ اب صحابہ کرام میں سے جو کبار صحابہ تھے وہ تو سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اب تو یا صغار صحابہ رہ گئے تھے جو حضور کے زمانے میں بچے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن زبیر بچے تھے، یا تو وہ تھے اور یا بالکل نو مسلم تھے، اور نو مسلموں میں بڑی تعداد وہ تھی جو ایرانیوں کی تھی، شامیوں کی تھی، ادھر کی تھی، تو ان کو تو ظاہر بات ہے کہ تربیت نبوی سے کیا خلافت راشدہ سے بھی اکثر و بیشتر کو حصہ ملا ہی نہیں۔ تو اس صورت میں اب وہ اعلیٰ ترین معیار پر حکومت کے نظام کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی قبائلی عصبیت جب تک حکومت کی پشت پر نہیں ہوگی حکومت مستحکم نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بینی، واقعیت پسندی، ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں، سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اس اعتبار سے پھر حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اس کو ولی عہد کہتے ہیں۔ اچھا، اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف، یہ بات بہت اہم ہے۔
میرا کتاب کیا ہے سانحہ کربلا، اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے، آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ 5 افراد کون تھے جو ہونے چاہیے؟ ابو بکر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر، عمر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، زبیر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک، اہل تشیع کے قول پر، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی جو بھی طبی موت تھی اس سے ان کی وفات، لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، انہوں نے اللہ کا اندازہ نہیں کیا جیسا کہ اندازہ کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ کا حق تھا کہ اس کا اندازہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو بذات ہی قوی ہے، زبردست ہے اور مختار مطلق ہے، عزیز۔ اس آیت کے اندر بھی جو بڑی عظیم حقیقت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شرک کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی۔ آپ کو معلوم ہے، یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی، شرک کہتے کسے؟ ایک اللہ، بڑے اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے اللہ ماننا۔ ایک مہادیو کو مانا لیکن دیویوں اور دیوتاؤں کی ایک فوج بھی مان لی، ایک بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ بھی مان لیا، اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز ان کی پوری ایک فوج بھی مان لی، بڑا اللہ بھی مان لیا، چھوٹے آلہہ بھی مان لیے۔ تو شرک اس کا نام ہے۔ اب اللہ جو بڑا اللہ، مہادیو، جو کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ ہے، اگر اس کی صفات کا کچھ تھوڑا سا بھی اندازہ انسان کو ہو جائے تو وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ہوتا کیا ہے، انسان اپنے چھوٹے سے ذہن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ذہن کے پیمانوں پر ناپنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، زیادہ سے زیادہ تصور جو ہے پچھلے زمانے میں جاتا تھا، طاقتور ہستی، با اختیار ہستی تو بڑا بادشاہ، بس اس سے آگے کا کوئی تصور تو نہیں تھا۔ اب بڑا بادشاہ جو ہے، ظاہر بات ہے، نمبر 1 اس کی حکومت جو قائم ہوتی تھی وہ اس کے جو نیچے ہوتے تھے نائبین، اس کے سردار، اس کے لارڈز، اور اس کے جو ہے منصبدار، ان کے بل پر حکومت قائم ہوتی تھی نا۔ آخر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 پاؤں، اس کے سوا تو کچھ نہیں تھے۔ وہ اکیلا کیا کر لیتے؟ اکیلا چنا جو ہے وہ بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، لہذا اس کی حکومت قائم تھی اپنے نائبین سلطنت کی بنیاد پر، جاگیرداروں کی بنیاد پر، جو بھی اس کے منصبدار ہوتے تھے، 30 ہزاری منصبدار، 50 ہزاری منصبدار، اور وہاں آپ یورپ میں انہیں کہتے تھے لارڈز ہیں۔ یہ ہے در حقیقت جن کے بنیاد کے اوپر بادشاہ کی بادشاہت آئی۔ تو انہوں نے تصور کیا کہ اللہ بھی ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، مان لیا سب سے بڑا بادشاہ ہے، لیکن اس کے نائبین سلطنت ہیں، وہ نائبین سلطنت کے بغیر تو حکومت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں کو، جو کہ در حقیقت اللہ کے کارندے ہیں، جس کا صحیح تصور کیا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ تعالیٰ جو حکم دے دے قطعاً اس کے اندر نافرمانی نہیں کر سکتے، بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ان فرشتوں کے تصور کو بگاڑ کر یہ دیویاں، دیوتا، خدا، یہ چھوٹے خدا بنا لیے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے۔ آخر 50 ہزاری منصبدار جو ہے اس کے پاس بھی طاقت ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، 30 ہزاری منصبدار کے پاس بھی کچھ نفری ہوتی ہے، کچھ طاقت ہوتی ہے، کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ لہذا انہوں نے یہ در حقیقت دیوی، دیوتا اور گاڈز اینڈ گاڈیسز وغیرہ جو ہیں، یہ ایمان باللہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کہ انہوں نے ملائکہ کو با اختیار مان کر اب ان کو بھی ان کے لیے مورتیاں بنا لی، ان کے لیے تصویریں بنا لی، ان کے لیے اپنے تخیل سے، اپنے تصور سے شکلیں بنا لی، پھر ان کے خاندان بنا لیے، فلاں کی بیوی فلاں دیوتا کی وہ بیوی جو ہے وہ اس کی دیوی، اس طریقے سے ایک نظام جو ہے خاندانی گھڑ لیا اور انہیں وہ دیویاں اور دیوتا بنا لیا۔ انہوں نے سمجھا کہ جیسے بڑے سے بڑے شہنشاہ کی شہنشاہی بھی نائبین سلطنت کے بل پر قائم ہے، اسی طرح اللہ کی بادشاہت جو ہے تو سب سے بڑا بادشاہ ہو، اللہ بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ، لیکن یہ کہ اس کی بادشاہی بھی ان نائبین سلطنت کی بنیاد پر قائم ہے۔ لہذا ان کی کچھ نہ کچھ دنڈوت کرو، ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پوجا کرو، پاٹ کرو، کچھ ان کو دھو، کچھ ان کو ان کا دھون پیو، کچھ انہیں خوش کرو گے تو اللہ خوش ہوگا نا، یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا۔
یہ تصور کیا ہے؟ انسان نے اللہ کو ایک بہت بڑے بادشاہ یا بہت بڑے جاگیردار کی شکل کے اندر دیکھا اور یہ نہیں سمجھا کہ وہ تو خود قوی ہے. ان اللہ لقوی عزیز. اس کی قوت جو ہے فرشتوں کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے. کوئی نائبین سلطنت نہیں ہے کہ جن کے اوپر اس کی طاقت کا دار و مدار ہو. بذات ہی قوی ہے، بذات ہی عزیز ہے. اس کی قوت اور اس کا اختیار جو ہے وہ اپنی ذات میں ہے، کسی اور کے سہارے قائم نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگوں نے سوچا کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہوتا ہے، تو آخر وہ ظاہر بات ہے کہ اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے انسان کو زیادہ مطلوب تو بیٹے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے اس کا نام چلتا ہے، لیکن زیادہ محبت بیٹیوں سے ہوتی ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی بیٹی جو ہے کوئی اپنے باپ سے فرمائش کرے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے باپ کے لیے اپنی بچی کا، اپنی بیٹی کی فرمائش کو رد کرنا. اس طریقے سے عرب والوں نے کیا سمجھا، یہ فرشتے جو ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں اور خدا اپنی ان بیٹیوں کی کسی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا. اگر یہ جو ہے کسی کی سفارش کر دیں گی تو بس کیا کہنے، پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اس بنیاد پر انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا، ان کی مورتیاں بنائی. لات، عزا، منات یہ سب مؤنث نام ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. اور صاف انہوں نے کہا وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم جو ان کو پوجتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہوں گے. اختیار مطلق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی شخص اپنی پیاری بچی کی کسی بات کو رد کرتا ہے؟ اللہ بھی اپنی بیٹیوں کی سفارش کو رد نہیں کرے گا، لہذا ان کی سفارش سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اسی طریقے سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ دوست ہوتے ہیں، ان دوستوں کی بات وہ ٹال نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کو معلوم ہو کہ بڑے سے بڑا انسان ہو، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے اپنے دوست کی مدد کی. اب اگر میں اپنے دوست کی کوئی بات نہیں مانوں گا تو میری ضرورت کے وقت یہ میرا دوست میرے کام نہیں آئے گا. تو دوستیاں پالی جاتی ہیں، باقاعدہ ان کو نبھایا جاتا ہے. بھائی بات تو یہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن کیا کرے، دوست ہے. اب دوست کی بات تو لٹائی نہیں جا سکتی، ماننی پڑتی ہے. اسی سے تصور بنا اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، جتنے بھی عظیم انسان گزرے کہ جو اپنی جگہ پر اللہ کے بندے تھے، بالکل اللہ کی بندگی ہی پر وہ فخر کرتے تھے اور وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم جو ہے جھکائے رکھتے تھے. لیکن ان کے تقوی، ان کے زہد کی بنا پر انہیں جب اولیاء اللہ قرار دے دیا گیا تو وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں. اب یہ کسی سے خوش ہو جائے اور اس کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا. لہذا اولیاء اللہ کو بھی خداؤں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا. چنانچہ یہ بات تقریباً اجماعی ہے کہ یہ جو قوم نوح کے بت تھے وہ بت تمام کے تمام اولیاء اللہ، اس قوم کے اندر جو اولیاء اللہ گزرے تھے، بڑے نیک لوگ، زاہد و عابد، اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دینے والے، ان کے ناموں پر انہوں نے بت گھڑ لیے تھے. اب آج ہمارے ہاں یہ صرف کمی ہوئی ہے کہ بت نہیں ہے، لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے. قبروں کو دھویا جا رہا ہے، دودھ سے دھویا جا رہا ہے، کسی عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی ایک گلاس بھر کے لے آئے تو گویا کہ بڑا تبرک اس کو مل گیا، اسے سنبھال کر رکھے گا. یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ کسی کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی اپنے دوستوں کی بات کو رد نہیں کر سکتا نا. اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان سمجھا ہے اور بڑے سے بڑے انسان پر قیاس کر لیا ہے. بادشاہ ہو، بہت بڑا جاگیردار ہو، عام ایک کاشتکار جو ہے غریب، وہ شاید بادشاہ کو بھی نہ جانتا ہو کس بلا کا نام ہے، اسے تو معلوم ہے ہمارا جاگیردار ہے جو چاہے کرتا ہے، جس کی بیٹی چاہے اٹھا کر لے جائے، جس کا جو چاہے کام کرے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے اختیارات مطلق ہیں. بس جاگیردار، اسی پر انہوں نے قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا نائبین سلطنت گھڑ لیے، یا اللہ کی بیٹیاں بنا لی، یا اللہ کے بیٹے بنا لیے، یا یہ کہ اولیاء اللہ کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ ہے اصل سبب. ما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کا اندازہ نہیں کر سکے. اللہ کی حکومت کسی کے بل پر قائم نہیں ہے، اللہ کسی کا دست نگر نہیں ہے، اللہ کو کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بے ذات ہی القوی ہے، اسے کسی فرشتے کی حاجت نہیں ہے. جو چاہے جب چاہے بغیر کسی فرشتے کو بیچ میں لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، آنے واحد کے اندر.
اس کا ایک حرف کن ہوگا اور بڑی سے بڑی بات ہو جائے گی. ہاں وہ چاہے تو فرشتے کو بھیج دے گا، جاؤ یہ کام اس طرح کر دو، لیکن نہیں، اس سے زیادہ حیثیت فرشتے کی نہیں ہے. وہ اللہ کے فرشتادے ہیں، اللہ کے کارکن ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. اولیاء اللہ کے دوست ہیں، یقیناً کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ میں اختیار مطلق نہیں ہے کہ جس کو چاہے بخشوا دے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ جس کی چاہے گا شفاعت سنے گا، مانے گا، جس کو اجازت دے گا وہ صرف شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تمام اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تو پھر شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے وہ دل پر اجاگر ہو جائے گا. اب اسی پر قیاس کیجئے، جو اللہ کی عظمت کا اندازہ کر لے، جو اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک دیکھ لے، کیا وہ دنیا میں کسی اور شے کا پرستار ہو سکتا؟ اللہ کا حسن، اللہ کا کمال، اللہ کا جمال، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ کا علم کامل اگر کوئی اندازہ ہو جائے تو کیا آپ اپنے نفس کے غلام بن سکیں گے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ وطن کو معبود بنا سکیں گے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کیا آپ نیشنلزم کے بخار میں مبتلا ہو سکیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی جھوٹا نظریہ جو ہے ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے؟ کمیونسٹوں نے اپنی جانیں دی ہیں کس لیے کہ ایک آئیڈیل خواب ان کو لوگوں نے دیکھا کہ کلاس لیس سوسائٹی ہمیں بنانی ہے، جس میں استحصال نہ ہو، جس میں کسی پر جبر نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو. ایک خواب تھا، تصور تھا. وہ ایک دن کے لیے بھی نظام قائم نہیں ہو سکا، لیکن جن لوگوں نے اس تصور کے اور اس خواب کو قبول کر کے جانیں دی ہیں، آپ ان کا تصور کیجئے. ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، ساری ہستی لٹا دی، لوگوں نے جانے دے دی. تو لیکن یہ کہ اللہ کا اگر انسان کو اللہ کی معرفت کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے، اللہ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کے علم کامل، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہر آن موجود ہونا، اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا، ہماری رگے جان سے بھی قریب تر ہونا، یہ ساری اس کی صفات کمال جو ہے اگر واقعتاً اس کی کوئی جھلک انسان دیکھ پائے. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں دیکھ پائے. ایک یہ کہ عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ اور شے ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہونے لگے، اگر یہ آپ کا حال بن جائے، اگر یہ آپ کی وجود کے اندر سرایت کر جائے، تو یہ ہے پھر سب سے اونچا مقام. یہ ہے کہ جس سے پھر آپ بری ہو جائیں گے ہر نوع کے شرک سے. کیا فرشتے اور کیا اولیاء اللہ اور کیا انبیاء اور رسول. انبیاء اور رسول بھی اللہ تعالیٰ کے کام کے اوپر معمور ہے. وہ تو کامتے رہتے تھے کہیں ہم سے کمی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے تو کوتاہی نہیں ہو رہی، کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نہ پکڑے جائیں کہ یہ لوگ ایمان اس لیے نہیں لا رہے کہ شاید ہماری طرف سے تبلیغ اور دعوت میں کوئی کمی ہو رہی ہے. ان کا حال تو یہ ہوتا تھا. اور یا اللہ کا معاملہ کیا تھا؟ یقیناً انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے میں صرف کی ہے. لیکن خود ان کی اپنی زندگی دیکھو، مکمل عبد تھے. سب سے بڑھ کر یہ کہ محمد الرسول اللہ جو حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی نسبت عبدیت مقدم ہے، نسبت رسالت مؤخر ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدیت مقدم ہے، رسالت مؤخر ہے اس پر. شعوری نفاق یہ کہ ایک شخص کو خود معلوم ہو کہ میں منافق ہوں، جانتا ہوں کہ میں نے تو جان بوجھ کر اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، میں مسلمان ہوئی نہیں، میں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا. اب اس کی ایک مثال قرآن میں ہے، بڑی اہم مثال. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 ہے. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہودیوں کے ایک جماعت نے ایک سازش کی کہ ایسا کرو، یہ جو ایمان کا، اسلام کا، اس کی جو ساکھ بن گئی ہے کہ جو ایک دفعہ یہ شربت چکھ لیتا ہے پھر وہ واپس آتا ہی نہیں، کسی طریقے سے بھی وہ واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹتا. جیسا کچھ ہوتا رہا مکے کے اندر، کیسی کیسی پرسیکیوشن ہوئی ہے، ٹارچر ہوا، کوئی واپس نہیں گیا، ایک بھی نہیں گیا. تو اس کو توڑنے کے لیے یہ جو ان کا ایک ساکھ بن گئی ہے اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. صبح کے وقت ایمان کا اعلان، ہم ایمان لے آئے، واقعی دین کا بہت عقیدہ بات، اور سارا دن حضور کی صحبت میں گزارا. شام کو پھر کافر ہو جاؤ، دیکھ لیا جی، جا کے قریب جا کے دیکھ لیا کہ دور کے ڈھول سوانے، کچھ بھی نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ کمزور ایمان والے لوگوں پر اثر. یہ یہودی علماء تھے، آئے تھے، بڑے ذوق و شوق سے آئے تھے، تعریفیں کرتے ہوئے آئے تھے، اور بڑے مخلص معلوم ہوتا، سارا دن رہے ہیں. بھائی کچھ تو دیکھا ہوگا نا. یہ شیطان کا وسوسہ اس کے اندر پیدا کرنے موقع ملا. کوئی برائی تو دیکھی ہوگی، کوئی شے تو ان کے علم میں آئی ہے جس کی وجہ سے یہ چھوڑ کر چلے گئے. تو اس کے نتیجے میں وہ ہوا خیزی، ہوا کا
اکھڑ جانا جو ہے یہ ان کے پیچھے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ شخص یہ لوگ یہ فرض کیجئے 8 گھنٹے مسلمان رہے لیکن اسلام تو 1 منٹ کے لیے نہیں ہوئے. وہ داخل بھی ہوئے ہیں, ہم دخلوا بالکفر, وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ, نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ, رہے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ, اور انہیں معلوم ہے کہ ہم کافر ہیں. ہم نے تو ایمان جو ہے قبول کیا ہی نہیں, یہ تو دھوکے کے لیے ہم نے صرف جو ہے اوپر ایک لباس ہم نے اوڑھ لیا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے. یہیں سے میں سوچتا ہوں کہ ایک اہم نقطہ آپ کی, اسلامی ریاست میں مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اس سازش کا سد باب کر دیا گیا. جو اسلام میں آتا ہے سوچ سمجھ کر آئے, یہاں سے باہر نکلنے کا پھر راستہ نہیں ہے, گردن اڑا دی جائے گا یا پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا, یہ دوسری. لیکن یہ کہ قتل مرتد کی سزا کی حکمت ہے کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے ایمان پر, اسلام پر. وہ ٹیریٹوریل سٹیٹ نہیں ہے, نیشنل سٹیٹ نہیں ہے کہ ایک حدود کے اندر جغرافیائی حد کے اندر رہنے والے سب لوگ اس کے شہری ہوں, مسلمان ہوں, وہ سکھ ہوں, عیسائی ہوں, پارسی بھی ہوں. نہیں, یہ اسلامی ریاست اسلام پر قائم ہے. اور اسلام کے خلاف سازش کا بہترین ذریعہ یہ ہے ایک بڑی رفتار میں لوگ بڑی مقدار میں ایمان لائے مرتد ہو جائے, ایمان لائے مرتد ہو جائے, ایمان لائے مرتد ہو جائے, تو عوام کے اندر ایک ہوا خیزی ہو جائے گی. اسلام کی کریڈیبلٹی ہے اس کو نقصان پہنچے گا, اور جب اسلام کو نقصان پہنچے گا تو ریاست جو ہے اس کی کمزوری ہے, ضعف اس کا ہے. اس لیے کہ ریاست کی بنیاد اسلام ہے. اس لیے اسلام میں مرتد کی سزا قتل, یہ یہاں سے ایک ثانوی نقطے کے طور پر بات سمجھ. اچھا, اب اسی کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عہد حاضر آپ نے اخبار میں یہ خبریں پڑھی ہوں گی کہ کوئی ہندو جاسوس بن کر پاکستان میں آیا, ظاہر بات ہے ختنہ کرا کے آیا, نماز یاد کر کے آیا, مسلمانوں کا سہولیہ بنا کے آیا, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ سرحدی گاؤں میں وہ امام مسجد رہا, کئی سال تک امام مسجد رہا. بعد میں معلوم ہوا بدبخت وہ تو جاسوس تھا, اس نے یہ سارا لبادہ اوڑا ہوا تھا. اب ظاہر بات ہے جتنے سال بھی وہ رہا لوگوں نے تو اسے مسلمان سمجھا, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, تیار ہو کے آیا نا اس کام کے لیے. اور وہ جو ہے وہ پہلے اول روز سے کافر ہے, کافر ہی رہا ہے, کافر ہی گیا ہے, پکڑا گیا ہے یا سزا ہوئی ہے یا واپس چلا گیا ہے, بھاگ گیا, تو کفر ہی کے ساتھ داخل ہوا تھا, کفر ہی کے ساتھ. یہ جانتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں, میں نے تو یہ بہروپ رچایا. یہ ہے شعوری نفاق کہ ایک انسان ظاہر کر رہا ہے اپنے آپ کو مسلمان اور مومن, حقیقت میں وہ خود بھی جانتا ہے کہ نہ وہ مسلمان ہے نہ مومن ہے, بلکہ وہ تو یہ ڈرامہ رچا. یہ ہے شعوری نفاق. اچھا, یہ حضور کے دور میں بہت کم تھا, یہ جیسا کہ میں نے بتایا خاص سازش کے طور پر تھا, لیکن حضور کے دور میں جو عام نفاق ہے وہ غیر شعوری نفاق ہے. وہ غیر شعوری نفاق کی تھوڑی سی وضاحت میں نے پچھلی نشست میں کہ کسی بھی انقلابی دعوت اور تحریک کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ 2 ایکسٹریمز پر تو ہوتے ہی ہیں, کچھ بین بین بھی ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں عظیمت والے, ہمت والے, جن کا ظاہر و باطن ایک ہے, جو جس چیز کو قبول کرتے ہیں تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن. اب ہر باد آباد ماں کشتی درآب انداز, تو ان کے لیے تو جب مشکلات آتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے, زادتہم ایمانا, اور ان کے اندر جو ہے اور استقامت پیدا ہوتا ہے, ان کا اللہ کے ساتھ لگاؤ اور بڑھ جاتا ہے, محبت اور بڑھ جاتا ہے. لیکن دوسری قسم کے لوگ دوسری انتہا پر وہ ہیں کمزور لوگ, ضعیف الارادہ, جن کے اندر استقامت نہیں. ایمان اچھا لگا, جیسے میں نے کہا مارکسزم اچھا لگا, فلسفہ, کمیونسٹ ہو گئے, قربانی کا وقت آیا تو پیچھے ہٹے. اسی طرح ایمان اچھا لگا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, دل گواہی دے رہا ہے, دل نے تو گواہی دے دی, زبان سے بھی گواہی دے دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن اب آئی آزمائشیں, اب آئی تکلیفیں, تو اب تزلزل ہو گیا, پاؤں جو ہے وہ کانپنے لگے, ٹانگیں کانپنے لگی. اور اس سے یہ ہے کہ کچھ رفتہ رفتہ, خاص طور پر جب جہاد اور قتال, خرچ کرو اللہ کے, مال بہت محبوب ہے انسان, اور لاؤ اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے, قتال کے لیے. اب ظاہر بات ہے جو جنگ کے لیے نکلتا ہے اس نے جان تو گویا کہ ہتھیلی پر رکھ لی ہے, اب تو واپس آ گیا تو بونس ہے, ورنہ یہ کہ جنگ میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی جان دینے کو تیار ہیں. جب ایسے امتحان آتے ہیں تو وہ پسپائی اختیار ہے. اب یہ پسپائی جو ہے, اس لفظ کو اچھی طرح نوٹ کریں, پسپائی, پاؤں کا پیچھے ہٹ, یہ پسپائی. اس پسپائی کے درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ پسپائی ہوئی, دل نے بھی کہا تم نے برا کیا, غلط, تمہیں چاہیے تھا کہ ایمان کا تقاضا پورا کر, اللہ کی راہ میں خرچ کر, اللہ کی راہ میں جہاد کر. پھر انہوں نے جا کر حضور کے سامنے اعتراف بھی کیا, حضور ہم سے غلط, خامی ہوئی, آپ بھی استغفار کریں ہمارے لیے, اور یہ کہ ہم بھی اللہ کی جناب میں توبہ کریں. اس کو ہم نفاق,
یہ ضعف ایمان، ضعف ایمان بڑے بڑے صاحب ایمان پر بھی وقتی طور پر آ سکتا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ جو کہ بدری صحابہ میں سے، ضعف ایمان کی کیفیت ان پر آئی اور فتح مکہ سے قبل انہوں نے خط لیا قریش کو اطلاع دینے کے لیے، حضور کا راز فاش کرنے کہ حضور اب حملہ آور ہونے والی۔ جرم ایسا تھا کہ حضرت عمر نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں عمر، تم جانتے نہیں یہ بدری ہے، اور بدر میں جو لوگ شریک تھے اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے ہوئے، لیکن ایسے شخص سے بھی غلطی۔ حضرت کعب ابن مالک غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے، دو اور ساتھی رہ گئے تھے مسلمان پکے مومن، اعتراف کر لیا اپنی غلطی۔ تو جب تک کہ اپنی کمزوری اور کوتاہی کا اعتراف ہو اسے ہم ضعف ایمان تو کہیں گے، منافقت یا نفاق۔ البتہ جب اگلی منزل آتی ہے تو جھوٹا بہانہ، حضور یہ مجھے تو یہ تھی، یہ تھا، یہ مسئلہ تھا، بیوی کی زچگی ہونے والی تھی، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، بیمار تھا، جھوٹا بہانہ۔ جب جھوٹ شامل ہو جائے گا تو یہ نفاق کی پہلی منزل۔ یہاں میں آپ کو جیسے ٹی بی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 3 سٹیجز ہیں۔ فرسٹ سٹیج قابل علاج ہے آسانی سے، سیکنڈ سٹیج اس کا بھی علاج ممکن ہے، تھرڈ سٹیج پہ پہنچا ہو گیا پھر امید نہیں ہوتی تھی کہ اب یہ بچے گا۔ آج کل اگرچہ تھرڈ سٹیج کے مریضوں کے لیے بھی علاج ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ جب کہ تھرڈ سٹیج کو جب ٹی بی کا مریض پہنچ گیا تو گویا کہ اس کی موت جو ہے وہ طے ہو۔ تو یہ 3 سٹیجز نفاق کی بھی۔ پہلی سٹیج پر صرف جھوٹ ہے، جھوٹ بولا اور حضور سے بچا لیا اپنے آپ، حضور کی گرفت سے یا جواب دہی سے بچ گئے، جھوٹے بہانے بنائے۔ اب کچھ وقت گزرا ایسا، کئی مرتبہ جھوٹے بہانے بنائے تو دیکھا کہ لوگ اب کچھ مسکراتے ہیں کہ ان کی تو عادت ہے بہانے بنانے، لہذا اب انہوں نے مزید تاکید کے لیے قسمیں کھانا، اللہ کی قسم ہے، خدا گواہ ہے، فلاں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میری مجبوری ہے، میرے لیے یہ رکاوٹ ہے، میرے لیے یہ ممانعت ہے۔ جب جھوٹی قسمیں آ گئی تو اب یہ سیکنڈ سٹیج میں ٹی بی کا مرض داخل ہو گیا۔ یہ ٹی بی کا یعنی نفاق کی ٹی بی اب سیکنڈ سٹیج۔ تھرڈ سٹیج وہ ہوتی جس پر آ کر اس منافق کے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے مومنین صادقین سے، اور خصوصاً جو مومنین کا رہنما ہوتا جو اس وقت حضور تھے ان سے دشمنی پیدا ہوئی۔ انہوں نے ہمارے لیے مصیبت کھڑی کی۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں مسلمان جو ہیں اہل ایمان، آگے دیکھتے نہ پیچھے دیکھتے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اپنا کوئی مفاد نہ کوئی حفاظت، بخار آئی اور چل دیے۔ بھائی اپنے مفادات کو بھی دیکھو، دائیں بائیں دیکھو، اپنے بچوں کے مستقبل کی کرو، اپنی بچیوں کے ہاتھ بھی۔ یہ کیا ہے کہ ہر دم جو ہے فینیٹکس کی طریقے سے، بالکل جو ہے دیوانوں کی طریقے سے، اور تم جو ہے اس لگے رہتے ہو ہر وقت، ایک دشمنی سی پیدا۔ اگر یہ بھی بیٹھے رہتے نہ چلتے تو ہم نمایاں نہ ہوتے، ہم بیٹھے رہے وہ چل پڑے۔ اگر یہ سبھی بیٹھے رہتے تو بڑا ٹھیک شامل رہتے۔ یہ جو چل پڑتے ہیں فوراً، یہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، عافیت جاں خیریت جاں سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی۔ آدمی فوراً جو ہے واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، جہاں پکار آئی چل حاضر ہو کے لبیک لبیک۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو شخص ہے نا محمد، اس نے مصیبت کا، یہ نہ آئے ہوتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہ ہوتی، یہ مصیبت نہ ہوتی۔ اس سے یہ ہے کہ ان کے اندر ایک دشمنی پیدا ہوتی تھی حضور کے بارے میں، کہ انہوں نے ہمیں اتنے بڑے امتحان کے اندر ڈالا۔ یہ ہے تھرڈ سٹیج جس پر جا کر اب یہ مرض لا علاج۔ یہ تھرڈ سٹیج ہے۔ جب تک پہلے 2 سٹیجز میں نفاق رہتا ہے تو قرآن مجید کی صورتوں میں، سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے، سورہ نساء میں بھی ذکر ہے، توبہ کر لو، باز آ جاؤ، لوٹ آؤ، اصلاح کر۔ لیکن تھرڈ سٹیج پر پہنچے ہوئے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو سورہ توبہ کے اور سورہ منافقون میں ان تینوں سٹیجز کا ذکر ہے، جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہاں کے لوگوں کے لیے پھر اب نو پوائنٹ آف نو ریٹرن جسے کہتے ہیں انگریز، کہ ایک کیفیت میں آپ اتنے بڑھتے چلے گئے، اتنے بڑھتے چلے گئے، اتنے بڑھتے چلے گئے کہ اب آپ لوٹ ہی نہیں سکتے۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب وہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں۔ اب اس کی ہلاکت تو وہی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اب یہ تو آگ کے سب سے نچلے طبقے کا ایندھن بن کر رہے۔ اب ان کا تو اس کے علاوہ کوئی علاج ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کا بدلہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہ حضور سورہ منافقون میں بھی آیا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن سب سے شدید آیت وہ ہے جو میں نے آپ کو سنائی تھی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ، کہ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، لیکن آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو دشمنی ہو گئی تھی اس کی چند علامات میں آپ کو بیان کروا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں ہے کہ انہوں نے حضور پر خیانت کا الزام ہے کہ حضور نے مال غنیمت میں سے قیمتی چادر بھی چرا لی۔ اس حد تک کہ لوگ جری تھے، اس حد تک حضور کے خلاف جو ہے بات کرنے کے لیے تیار رہتے، جس کا جواب قرآن میں دیا گیا وما کان للنبی ان یغل
ومن یغل یات بما غل یوم القیامہ، کسی نبی کے شایان کہ وہ خیانت کرے، چھپا لے، تو جو کوئی بھی چھپائے گا وہ قیامت کے دن لے کر حاضر ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے، اسی کا ذکر سورہ احزاب میں، اور کہتے ہیں وہ تو نرے کان ہیں، کان جو ڈال دو ان کے کان میں مان لے۔ میں جھوٹا بہانہ بنا کے مان لیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ تو عام انسان ہے، بس کان ہی کان ہے، سننا جانتے، دماغ جو ہے ان کا جس اپر سٹوری از ویکنٹ، دماغ نہیں ہے کہ سمجھ سکے کہ یہ جھوٹ ہے یا، حالانکہ حضور جانتے تھے کہ وہ جھوٹ، لیکن حضور کی شرافت اور مروت اس کی بنا پر آپ ان کے عذر کو تسلیم کریں، جب تک کہ آخری وقت نہیں آیا جب کہ قرآن میں حکم ہو گیا۔ یہ سورہ تحریم میں آیت آئی ہے اور سورہ توبہ میں آئی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے، واغلظ علیہم، سختی کیجئے، نرمی نہ کیجئے۔ اس سے پہلے حضور نرمی فرماتے اپنی مروت، اپنی شرافت میں، جو جس نے آ کر کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ میری والدہ بھی، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، میرا فلاں معاملہ ہے، میری یہ عذر ہے، جاؤ ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ تھا، آپ کی طبیعت کے اندر نرمی، مودت، رافت، شفقت یہ تھی۔ جھوٹے کو جھوٹا کہنا بھی حضور کو گوارا نہیں تھا، جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا اپنی آنکھ سے کہ وہ چوری کر، جا کر اس سے کہا تم ہی کر رہے، نہیں چوری کہاں کی ہے؟ اچھا بھائی میری آنکھ نے دھوکہ کھایا، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے اس شخص کا کہ جس کا تعلق اللہ کا، سینہ اس کا بہت کشادہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، رسول کو ایذا، اللہ کو ایذا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت لی۔ پھر آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والا جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، لیکن حضور کی شفقت دیکھ، کیونکہ اس عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ مومن صادق نیک، تو اس نے آ کر جب اپنے باپ کے انتقال پر کہا میرے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ اپنا کرتا دے دیے، حضور نے اپنا کرتا اٹھایا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ منافق ہے، بدماش، اسے آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں۔ فرمایا عمر میرا کرتا اسے عذاب الہی سے بچا نہیں، جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے گی، لیکن یہ کہ میرے ایک مخلص ساتھی نے، ایک نوجوان نے جو مخلص مومن ہے، ایک خواہش ہے، ایک استدعا کی ہے، میں اس کا ہاتھ کیسے لوٹا دوں؟ تو آپ نے وہ جو ہے کرتا اپنا دے۔ اسی طریقے سے سورہ منافقون میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کہتے تھے کہ اے لوگوں، اے انصار مدینہ، ان مفلسوں کلاشوں پر خرچ مت کرو، یہ مہاجرین آ کر یہاں بیٹھے تمہارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، بڑا انہیں اللہ اور رسول یاد ہے، اگر تم ان پر خرچ نہ کرو، انہیں کھانے کو نہ ملے تو یہ سب لنفضوا من حولک، یہ سب کے سب جو ہے چلے جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا، یہ سب دودھ پینے والے عاشق ہیں۔ یہ الفاظ کہتے تھے عام مسلمانوں کے بارے میں، اور یہ بھی الفاظ اسی میں آ جائیں گے اسی سورہ مبارکہ میں کہ اگر ہم مدینے اب پہنچ گئے، غزوہ بنی عبد المصطلق سے واپس آ رہے تھے تو وہاں وہ واقعہ ہوا تھا جو تفصیل سے آئے گا جب ہم سورت کا مطالعہ کریں، تو وہاں پہ اس نے کہا کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے تو وہاں سے عزت والے جو ہیں ہم ہیں، مالکان دہ رہنے والے تو مدینے کے ہم ہیں، یہ تو باہر سے آئے تھے لٹے پٹے ہوئے، مفلوق الحال، بھوکے، ہم نے انہیں پناہ دی۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو جو عزت والے ہیں، مالکان دہ ہیں، اصل میں وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ ان ذلیلوں کو، ان کمزوروں کو، ان ضعیفوں کو، بھوکوں کو، ان کلاشوں کو وہاں سے نکال باہر۔ یہ ہے تیسری سٹیج منافقت کا رسم، جس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے، کے بعد کوئی ان کا واپسی کا امکان نہیں، پھر وہ رسول کی شفاعت سے محروم، اللہ کی مغفرت سے محروم، اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا